پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پر دو جو ہیں پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ اکٹھا ٹریول کرے, اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ مختلف کیپٹلز میں جائے, 2-3 چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشنز بن جائیں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ موسٹ افیکٹو کیا ہوگا, اور میسج پہ بھی پھر آتے ہیں بعد میں. بہت شکریہ عادل, بہت شکریہ. میرے خیال میں دیٹ ڈز ناٹ میٹر. دیکھیں, ایک تو یہ جو ڈیلیگیشن ہے بہت کیپیبل لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ وزیر اعظم خود بھی جو ہیں وہ آلریڈی مثلاً ترکی گئے اور دوسرے. تو میرے خیال میں زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ جائیں, اب شروع کریں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی پہلے ہی دیر ہو گئی ہے, اس کے اناؤنس کرنے میں بھی دیر ہو گئی ہے. ہمیں بھارت کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور نہ ایسا لگنا چاہیے کہ کیونکہ گئے وہ گئے تو ہم گئے. چاہے وہ ساتھ جائیں چاہے وہ الگ جائیں, لیکن آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی اسٹارٹ کوئکلی, اس لیے کہ ان اے وے ان چیزوں کی ہاف لائف بڑی کم ہوتی ہے. ٹرمپ صاحب کا انٹرسٹ ہو یا باہر کی دنیا کا انٹرسٹ ہو, اس میں بھی ان کو بھی دوسرے مسئلے آ جاتے ہیں نا. غزہ کا جو سچویشن ہے وہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے, وہ ڈسٹریکٹ نہیں مطلب اس پہ اٹینشن ہوتی ہے. یوکرین میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو ٹرمپ صاحب کو خود اس وقت ان کے کرپٹو کے حوالے سے کافی اسکینڈلز کا سامنا ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. سو وی شوڈ ناٹ ویسٹ ٹائم, دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں تک ہماری اطلاعات ہے, بلکہ میری خود بلاول صاحب سے بات ہوئی تھی پریزیڈنسی میں, تو ان کا کہنا تھا کہ فرسٹ ویک آف جون سے جو ہے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. اب چلیں, دیر آئے درست آئے, لیٹ چلے جائیں, لیکن آپ کی بات کہ بس چلے جائیں. تو اب یہ بتائیے گا کہ میسج کیا ہونا چاہیے سر. میسج تو آج بھی دیکھیں, شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ ہے کہ امن کی خاطر ہم بات کرنے کو تیار ہیں. نریندر مودی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے. تو کیا ہونا کیا چاہیے, اس ڈیلیگیشن کی آؤٹ ریچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, میسج جو ہے جنرلی بالکل درست ہے اور وہی ہونا چاہیے. ان اے وے یہ جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے یہ پاکستان کے لیے زیادہ اہم ہے بنسبت بھارت کے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی حامی ہو گئی اور بھارت کے خلاف ہو گئی. ایسا بالکل نہیں ہوا. ہوا صرف یہ ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن تھی, پاکستان کی جو کارکردگی تھی, اس سے دنیا میں ایک حیرانی ہے, اور اس حیرانی نے آپ کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی دی ہے. اب یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ اس ونڈو آف اپرچونٹی یوز کریں. جو آپ کا سوال ہے کہ میسج کیا ہونا چاہیے, تو پہلے یہ کیا نہیں ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنی آڈینس کو دیتے ہیں, وہ بھی درست میسج ہے اپنی آڈینس کے لیے, لیکن ہمیں اپنی آڈینس سمجھنی چاہیے. میسج یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اتنے رفیل گرا دیے یا جہاز یہ ہو گیا یا ہماری جیت ہو گئی. وہ دنیا پہ ثابت ہو چکا ہے, وہ میسج وہ خود ان تک پہنچ چکا ہے. اب میسج یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے اس کو ہمیں ایڈوانس کرنا ہے. موقف کیا ہے؟ تھنگ نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ, کشمیر. رائٹ, تاکہ یہ جو گفتگو ہے یہ صرف اس اسکرمش کی نہیں ہے, جو روٹ کاز ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر, بھارت کا موقف یہ ہے کہ جی کشمیر تو ہم نے حل کر دیا, ہم نے کانسٹیٹیوشن چینج کر دیا. پاکستان کا موقف ہیز ٹو کنٹینیوسلی بی کہ اگر آپ نے کشمیر کا حل نہیں کیا تو پھر یو ول کنٹینیو سیئنگ دیز تھنگز اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ. دوسرا موقف یہ ہے کہ ہم ریڈی ہیں تب بات کرنے کو کسی سے کہیں بھی. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے بات کرے. ان اے وے ہم نے اگر کچھ دیر کی وہ یہ بھی کہ ہمیں اب تک یہ کہہ دینا چاہیے تھا ٹرمپ صاحب کو کہ یار بتائیں کہ ہمیں کہاں ملنا ہے. آپ جو کہتے ہیں نا آپ میڈیشن کرائیں گے, ہم اس کے لیے تیار ہیں, کیمپ ڈیوڈ آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ جو ہے بھارت کو لے کے آئیں. سو وی نیڈ ٹو بی دی ایکٹر جو گفتگو کرنے کو بھی تیار ہے اور مسئلے کا حل کے لیے بھی تیار ہے. موسٹ امپورٹنٹ میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کین ناٹ بی ٹرسٹڈ, کہ بھارت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از وائی وی نیڈ انٹرنیشنل کمیونٹی. اعتبار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ انہوں نے اب بارہا ہر بار نہ صرف بلا وجہ اٹیک کیا ہے, لیکن ہر بار اٹیک کی نوعیت جو ہے اس کو وہ ایسکلیٹ کرتے جاتے ہیں, اور اس بار وہ سویلین پاپولیشن تک بلا وجہ بلا ثبوت. اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. دیکھیں بھارت کیا میسج لے کے جا رہا ہے اور بھارت کا کیا میسج ہے, اور ان اے وے دنیا اس کو سن بھی رہی ہے. بھارت کا میسج یہ ہے کہ ٹیررزم از اکول ٹو پاکستان. بھارت کا میسج اس اسکرمش کے بارے میں نہیں تھا. بھارت کا میسج یہ ہے کہ
کہ اگر ٹیررزم ہوگا انڈیا میں کسی وجہ سے بھی ہوگا, کہیں بھی ہوگا, تو ہم یہ ازیوم کر لیں گے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے اور ہم اس ازمپشن پہ جو ہے جنگ کر دیں گے, ہم حالت جنگ میں. پاکستان کا میسج ہیز ٹو نیگیٹ دیٹ میسج کہ ہم ٹیررزم کے وکٹم ہیں. وی آر ریڈی ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اینی ویئر ان آور ریجن اور دا ورلڈ. لیکن لیٹ اس ٹاک اباؤٹ, آپ ایویڈنس کے بغیر جو ہے جب بات کرتے ہیں, دیٹ از دا تھنگ جہاں بھارت نے مار کھائی کہ ایویڈنس کے بغیر اس بار دنیا نے ان کو اس طرح پذیرائی نہیں دی جیسے شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وی ہیو, میرے خیال میں جس طرح ہم نے جنگ کی کاروائی بڑی کلیئرلی ایویڈنس کے ساتھ, تصویروں کے ساتھ بالکل کلیئرلی دنیا کو دکھائی اپنی پریزنٹیشنز میں, اسی نوعیت سے وی ہیو ٹو میک اے سرجیکل کیس, اے کلیئر لیگل کیس کہ دیکھو اے ہم ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتے, بی ہمارے اوپر ٹیررزم ہو رہا ہے جس میں وی تھنک کہ بھارت از انوالوڈ اینڈ ہیئر از دی ایویڈنس, سی موسٹ امپورٹنٹلی ہم تیار ہیں دنیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہ اس خطے کو ٹیررزم سے پاک کیا جائے اینی ویئر. رائٹ, سو ان اے وے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے لیکن رسپانسبلٹی بھی ہے, کیونکہ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ دنیا نے بھارت کا ساتھ چھوڑ دیا, لیکن جو ہمیں اپرچونٹی ملی ہے اس سے ہم نے اپنے انٹرنیشنل امیج کو بھی چینج کرنا ہے اور دنیا کے اور جو بھارت کا نیریٹو ہے اس کو ہم نے ہر جگہ نگیٹ کرنا ہے. اس نیریٹو کا تعلق جو ہے مئی کی کاروائی سے, اس نیریٹو کا تعلق یہ ہے کہ بھارت کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی کچھ ہوگا کسی بھی وجہ سے ہوگا, کوئی بھی کرے گا تو ہم ازیوم کر لیں گے کہ وہ پاکستان ہے. اینڈ دیٹ اس کی جو اسٹوپڈیٹی ہے اس آرگومنٹ کی, اس کو ہم نے واضح کرنا ہے دنیا پہ ایز کلیئرلی اینڈ ایز ریپیٹڈلی ایز پاسبل. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں جاتے ہوئے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حماس نے شاید ایگری کر لیا ہے یو ایس کا پیس پروپوزل, لیکن اسرائیل جو ہے وہ تو بار بار نیتنیاہو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پورا غزہ میں فتح نہیں کر لوں ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا, چین سے نہیں بیٹھنا. دیکھیں مسئلہ آپ نے بالکل درست ہائی لائٹ کر دیا, مسئلہ جو ہے وہ حماس اب نہیں رہا, مسئلہ جو ہے وہ نیتنیاہو ہے. نیتنیاہو اس وقت جو ہیں, آپ جو یورپ سے سٹیٹمنٹس آئیں پچھلے کچھ دنوں میں, جو امریکہ سے آئیں, اٹ از کلیئر کہ ہی از ناٹ لسننگ ٹو اینی ون. اور وہ آپ نے لفظ مائلڈ سے استعمال کیا ہے کہ وہ جب تک میں غزہ کو فتح نہ کر لوں, لیکن اس سے کہیں زیادہ ایک خوفناک سچویشن ہے کہ جب تک میں غزہ کو نیست و نابود تباہ نہ کر دوں. ان اے وے میرے خیال میں جو ہم یورپ اور امریکہ سے بھی سن رہے ہیں وہ اسی لیے سن رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی اب یہ رائٹنگ آن دا وال کلیئر ہو گئی ہے. جو آپ کو اور مجھے پہلے بھی نظر آتا تھا, اب آپ کو وہ یورپین اوپینین میں نظر آتا ہے, وہ آپ کو ایون جو پرو اسرائیل قسم کے ہوتے تھے یوٹیوب پہ, ان کی باتوں میں نظر آتا ہے کہ ہر ایک کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو نیتنیاہو کر رہے ہیں, اور صرف نیتنیاہو نہیں کر رہے ہیں, اسرائیل کی پبلک انہیں سپورٹ کر رہی ہے. دس از کہ ہماری نظروں کے سامنے ایک قیامت گزر رہی ہے اینڈ دا ورلڈ از سٹنگ ہیلپ لیس. تو جو آپ کو یورپین کچھ پریشر نظر آتا ہے, کچھ آپ کو ہلکا سے ہی نظر آتا ہے, یا آپ کو امریکہ سے کچھ چینج نظر آتی ہے, تو وہ ایک طرح سے مجھے ہیلپ لیس لگتی ہے کہ وہ پش کرنا چاہ رہے ہیں نیتنیاہو کو, لیکن ہی از نائدر رسپونڈنگ nor are they willing to push to the level کہ جہاں ان کو مجبور کر دیا جائے کہ یہ جو بربریت ہے اس کا اختتام ہو. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, بالکل جو آپ کا تجزیہ تھا وہ بھی دردناک تھا, وہ سچویشن واقعی دردناک ہے. قطر میں فلسطینی تنظیم حماس اور امریکی نمائندے خصوصی جو ہیں وہ غزہ جنگ بندی معاہدے مسودے پر متفق ہو گئے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق مجوزہ معاہدے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 60 روزہ جنگ بندی شامل ہے. معاہدے میں 2 مراحل میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے. معاہدے کے تحت 5 یرغمالی جنگ بندی کے پہلے روز اور 5 جنگ بندی کے 60ویں روز جو ہیں وہ رہا ہوں گے, جبکہ امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی معاہدے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی ضمانت دیں گے. مجوزہ معاہدے میں جنگ بندی کے پہلے روز سے غیر مشروط انسانی امداد کی فراہمی بھی شامل ہے. عرب میڈیا کے مطابق امریکی نمائندہ
اسٹیو وٹکوف نے معاہدے کا مسودہ جو ہے وہ منظوری کے لیے اسرائیل کو بھیج دیا ہے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے اور زمینی آپریشن جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کی جارحیت اور بربریت کی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں ایک سینئر ریسکیو سروس اہلکار اور ایک صحافی بھی شامل ہیں۔ یہ فضائی اور زمینی حملے غزہ پٹی کے جنوب میں خان یونس سے لے کر شمال میں جبالیہ اور وسطی غزہ کی جو پٹی ہے اس میں نصیرات کے علاقے تک کیے گئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان تقریباً 2 ماہ تک جاری رہنے والی جنگ بندی کے بعد سے غزہ میں عسکری کارروائیاں جو ہیں اسرائیلی فوج نے بربریت وہ دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ اس وقت اب تک وہاں کم از کم 3747 افراد اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے 77% علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو زمینی دراندازی، فضائی حملوں، جبری بے دخلی اور شہری علاقوں میں فوجی تعیناتی کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ اس قبضے سے فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں، زمینوں اور املاک تک رسائی سے روک دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی توسیع کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ گزشتہ ہفتے ایک ایسے میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے تک لڑتی رہے گی۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ غزہ میں لڑائی شدید ہے، ہم پیش رفت کر رہے ہیں اور ہم غزہ کی پٹی کے تمام علاقے کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے غزہ کی پٹی پر مکمل قبضے اور ضرورت پڑنے پر اسرائیل کی جانب سے فوجی حکمرانی کا بھی مطالبہ کیا۔